فانی ہے. تو کسی شاعر نے کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نکونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. یہ دنیا کی رنگینیاں یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے. یہ دنیا کی مصروفیت انسان کو غافل کر دیتی ہے. یہ دنیا کے جو گرمجوش دوست ہوتے ہیں یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں یار چلے جاؤ گے نماز کے لیے، تھوڑا سا بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں. یار اجتماع پر اس سال کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کاروبار کر لیتے ہیں، کچھ کما لیں گے، باہر جانا تو کیا جانا ہے، خرچ کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آج ہم نے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو یقیناً یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ کے جتنا عطا کرے گا. یہ ایمان کی کمزوری یقیناً ختم کرنی چاہیے، تب جا کے ہم اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جب موت آ جائے گی، جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر کی ان سختیوں، اور پھر سب سے پہلے جب فرشتہ اترتا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، وہ سختی دیکھ لیا سن کر روح کام جاتا ہے اور پھر ہم بے خبر ہو جاتے ہیں. ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے اسی سند کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب کسی کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. فرشتہ بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ بدبخت ہو، اگر وہ بدعمال ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، تو جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں تک ان کو سیاہ شکل کے فرشتے نظر آتے ہیں، سیاہ جو گھبرانے والا ماحول ہوتا ہے وہی. اور پھر کیا کہتا ہے وہ فرشتہ اس کو، اخرجی یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکل جا یہاں سے. اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کو ایسے نکالا جاتا ہے جب کانٹوں میں روئی پھنس جائے اور روئی کو آپ نکالتے ہو تو کیسے نکلتا ہے سختی سے، اسی طرح یہ روح انسان کے جسم سے نکالا جاتا ہے وہ جو بدعمال ہو، جو اپنے رب سے دور ہو. اور اس کے برعکس وہ شخص جو اچھے اعمال کرتے ہو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے. اور اس سے کہا جائے گا کہ مطمئن اے نیک روح نکل جا، اور اس کو ایسے نکالا جائے گا جیسے دودھ سے کوئی بال آپ نکالتے ہو آسانی سے. اسی طرح ہماری زندگی بہت مختصر ہے لیکن لکڑی بہت لکڑی ہے. دل نہیں مانتا کہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا زندگی گزر گئی ہے یا ہم نے اپنے بچوں کو دیکھ لیا، پودوں کو دیکھ لیا، اب بس ہم گزر گئے. نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں بچہ ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میرا بچپن چل رہا ہے. پھر جب بچپن تو کیا نوجوانی چلتی ہے، طاقت میں ہوں، میں مضبوط ہوں، لیکن مضبوطی کچھ نہیں ہوتی جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے. جب دنیا سے رخصت ہونے کا فرمان آتا ہے تو سب کچھ ختم. ابن ماجہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ایک قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یا اخوانی لمثل ھذا فعلتو، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، یہ جو قبر کی سختی ہے اس کے لیے تیاری کرو. جو حال اس میں اس مردے کا ہو رہا ہے، اس میت کا ہو رہا ہے، تو کل کو وہ اے میرے بھائیو اسی مثل تمہارے لیے بھی ہے. کل کو آپ نے بھی اس جگہ آنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرو. اور صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جو قبر کی سختی ہے، جو قبر کا جو سخت منظر ہے جو میں دیکھتا ہوں، اگر آپ کو وہ دکھایا جائے، اللہ سے اگر میں دعا کروں کہ آپ کو بھی وہ دکھایا جائے، تو آپ اپنے مردوں کو دفنانا
چھوڑ دو گے. یقیناً اس میں اندھیرے ہیں, یقیناً اس قبر میں تنہائی ہے, یقیناً اس قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر جب قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, وہ دن بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انفطرت, جب آسمان پگھل جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, جب تارے جل جائے گی, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا سب کو, تو کیا کہے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا اپنے بابرکت رب سے, جو عزت والا رب تھا آپ کا, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا؟ یقیناً زندگی بہت مختصر ہے, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ صرف کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, اللہ کے سامنے گڑگڑائے, راتوں کو اٹھ کر, اتنی لمبی لمبی راتیں اٹھ کر اپنے رب سے مانگے کہ میرے رب, آج کے بعد جو بھی دین کا کام ہو, سب سے پہلے دین, اس کے بعد دنیا کے معاملات ہوں گے, چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے, اے اللہ میں تیرے دین کے لیے ہر وقت کھڑا ہوں. وہ صحابہ کرام تھے, آپ دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ دیکھ لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا ان کے دنیاوی معاملات نہیں تھے, لیکن جب حکم ہوتا ہے کہ مال چاہیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے, مال چاہیے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں ہے, اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں اور جو پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ زندگی بہت کم ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو جائے.